سمجھتے ہیں کہ تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے ہوں تو یہ ذکر اللہ ہے، یا ہاتھ میں تسبیح ہو تو یہ ذکر اللہ ہے، مسجد میں گئے نمازیں پڑھی تلاوت کیا تو یہ ذکر اللہ ہے. تو یہ عام طور پر جو نشستیں ہوتی ہیں ہماری، اس حوالے سے آپ کیا کچھ مدنی پھول دیں کہ اس موقع پر ہمیں نیکیاں کرنے کی کیا رغبت ہونی چاہیے؟ سبحان اللہ، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ جس کو اس بات کا خیال اور احساس ہو جائے کہ میں نے اپنی جو میری بیٹھک ہے، جن کے ساتھ میں گیدرنگ میں بیٹھا ہوں، چاہے وہ میرے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ میرے دوست ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی میں نے کوئی اللہ رسول کی نافرمانی والی بات نہیں کرنی، اور کوئی نہ کوئی ایسی بات بیچ میں لے کے آنی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہو اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی ہو. جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑی بات ہے. مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے. آپ نے شیخ طریقت امیر سنت دعوت خادم القدسیہ کا نام لیا. امیر علیہ سنت کے ساتھ ایک مدنی مشورہ ہوا. اس مدنی مشورے میں 1 2 3 4 اور 5 اسلامی بھائی تھے، اور چھٹے امیر علیہ سنت اس میں جلوہ فرما تھے. مدنی مشورہ ہوا ایک مدنی کام کے حوالے سے، ایک اہم کام کے حوالے سے، اور پھر جب وہ ختم ہوا تو امیر علیہ سنت نے یوں ہاتھ جوڑے سب کے سامنے کہ اگر میری طرف سے دل آپ کا دکھا ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. تو میں نے اس پر یہ عرض کی کہ حضور یہ وہ دل تو چاہیے ہی نہیں جو آپ کی بات سن کر جو ہے وہ ناراض ہو جائے. اللہ اکبر. تو آپ اس طرح جو ہے وہ فرما رہے ہیں. تو امیر سنت نے فرمایا کہ مجھے میرا کام کرنے دو نا. تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک کیسا، جس بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کا شوق ہوتا ہے، اور وہ قرآن و حدیث کے مطالب، مفاہیم، مضامین کو سمجھ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ یہی انداز اختیار کرتا ہے کہ میرا کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی کوئی بات ہو رہی ہو. یعنی احتیاط کرتا ہے، نہیں ہے پھر بھی وہ اس پر توبہ کا اظہار کر رہا ہے. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ جس کو عطا فرمائے. اور جس نے اپنی گفتگو کے اندر، اپنی گیدرنگ کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی یاد کو اپنا کر کے رکھا، تو ایسا بندہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکتیں بھی پائے گا. اور جتنے افراد اس کے ساتھ ہیں وہ جو ذکر اللہ کریں گے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو اپنائیں گے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے، تو انشاءاللہ یہ چونکہ ایک نیکی کا سبب بنا ہے، تو جتنے اب اس کی برکت سے نیکی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا اجر ان نیکی کرنے والوں کو بھی عطا فرمائے گا اور اسے بھی عطا فرمائے گا. اور جب اللہ رسول کی یاد ہو تو پھر کیا ہی خوبصورت بات کی. ایک شعر میں فرمایا کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. اور فرمایا گیا من احب شیئا اکثر ذکرہ. ماشاءاللہ. جو جس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا ذکر بھی کیا کرتا ہے؟ بار بار کرتا ہے. تو اب جب ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ہمیں ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے. اکیلے ہوں پھر بھی کرنا چاہیے، گیدرنگ میں ہوں پھر بھی کرنا چاہیے. اور یہ امیر سنت کا یہ فرمان کہ بندہ صلو علی الحبیب کہہ لے، اس میں درود پاک پڑھ لے. آپ کے اپنے اور جو آڈیو کلپ ہونے ان میں بھی آپ کسی کو پیغام بھی دے رہے ہیں تو آخر میں صلو علی الحبیب ضرور کہتے ہیں. تو یہ اس بات پر ایک دلیل ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہے، اللہ کے رسول کی محبت بھی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت. تو پیارے پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی صحبت جو ہے وہ بندے کو اچھا بناتی ہے. یہ جو آپ اس وقت خاص کر ہمارے مدنی چینل پر مختلف مقامات پر جو جمع ہو کر عاشقان رسول کو دیکھتے ہیں کہ یہ جمع ہو کر مختلف جگہوں پر جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں، دیگر اجتماعات میں جو شرکت کرتے ہیں، تو یہ واقعی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور الحمدللہ ایک بہت بڑی کثیر تعداد ہے جو خاص کر مدنی مذاکرے کے لیے خاص اہتمام کر کے الحمدللہ
اس کی برکتیں پاتی ہے اور صحبت حاصل کرتی ہے، مدنی پھول حاصل کرتی ہے. اور اس کے بارے میں بزرگوں نے بڑی پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کے حوالے سے. سبحان اللہ. حدیث شریف میں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بڑوں کی صحبت میں بیٹھا کرو اور علماء سے باتیں پوچھا کرو اور حکماء سے میل جول رکھو. ایک اور حدیث میں ہے کہ اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آئے، اللہ. اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو سبحان اللہ. اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. سبحان اللہ. تو یہ ایک بہت پیاری ایک صحبت ہے جو دعوت اسلامی کے تحت ہمیں مختلف موقعوں پر یہ میسر ہوتی ہے. تو درود و سلام ہو، نیکی کی دعوت ہو، سنتیں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو ہمارا ایک سلسلے ہوتے ہیں، مسجد کے درس ہیں، تو جناب کہیں چوک درس ہو رہا ہے تو کہیں اسلام بھائی مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. تو یہ سارے وہ انداز ہیں کہ جس سے آپ کو ان اچھوں کی صحبت ملے گی. اور بارہا سلمان بھائی یہ دیکھا ہے ماشاءاللہ جی. کہ ہمارے وہ افراد میں آج مجھے ایک پیغام ملا، ہمارے ایک بزرگ ہیں جامعۃ المدینہ کے اور غالباً ثالثہ کے طالب علم ہیں اللہ اللہ. اور 72 سال ان کی عمر ہے. سبحان اللہ. تو ان کے بارے میں آیا ہے کہ جناب ان کا بائی پاس آپریشن ہوا ہے اللہ. اور ان کے لیے دعا بھی کر، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. آمین. تو یہ ایک میں جو ان کی پکچر بھی تھی تو میں دیکھ کے سوچتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا کرم ہے اللہ. کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ آنے والا جو ہے وہ خود سے اگر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے تو اس میں اتنی لذت ملتی ہے اور ایک اتنی چاہت ہوتی ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ اس صحبت میں ہی گھل مل جاتا ہے. اللہ. اور پھر اس کو اپنوں کی جو محبتیں ہیں نا جو عام طور پر دنیاوی معاشرے میں اس نے دیکھی ہوں گی، اور جب کمپیریزن کرتا ہے کہ یار یہ دوست ہے نا، یہ محبت کرنے والے ہیں کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو میری عیادت کرتے ہیں، اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے اللہ اکبر تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ چاروں طرف سے جو محبتوں کا اظہار اور ایصال ثواب کی جو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. تو واقعی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی ایک کتنی عظیم تحریک ہے جو ہماری نہ صرف زندگی میں بلکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ایصال ثواب کا ایک بہترین ذریعہ فراہم کرتی ہے. تو اس لیے میں آپ سب سے یہی عرض کروں گا کہ جو اس وقت مدنی چینل پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اب اگر آپ دنیا میں کہیں موجود ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو کیسے اس کی برکتیں مل سکتی ہیں، تو الحمدللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن بڑا خوبصورت بہترین ہمارا شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ دنیا کے کسی کونے میں ہوں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. قرآن پاک خود سیکھنے، اپنے بچوں کو سکھانے، گھر والوں کو سکھانے کے حوالے سے ہم اس کی برکتیں پا سکتے ہیں. اور واقعی جو اس کی برکتیں پاتے ہیں تو وہ پھر ایسے انداز اختیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. ایک جگہ الحمدللہ امیر اہل سنت نے نقل فرمایا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک رومی النسل دوست تھا، وہ مسلمان ہو گیا اور میں نے اسے اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ مسلمانوں نے ہمارے شہر پر حملہ کیا تھا اور ہمارے جو قلعہ تھا، جو شہر تھا، اس کو گھیراؤ کر لیا. کافی عرصے تک ہم محصور رہے، قید رہے. پھر ہم نے آپس میں طے کیا کہ باہر نکل کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. ہم باہر نکلے اور باہر نکل کر جب مقابلہ کیا تو لڑے مسلمانوں سے، تو کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے، کچھ ان کے، اور ہم نے کئی مسلمانوں کو قید کر لیا. تو کہا کہ میرا گھر بہت بڑا تھا روم میں، تو میں نے 10 مسلمانوں کو قید کیا اور لا کر ان کو زنجیریں ڈالی ہاتھ پیروں میں، اور اپنے غلاموں کو میں نے ان کو حوالے کیا کہ ان سے کام لو. ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے ایک غلام نے ایک
قیدی سے کچھ لیا اور اس کی زنجیریں کھول دی، تو وہ نماز پڑھنے لگا. تو میں نے اس غلام کو بعد میں پکڑ کر مارا اور پوچھا کہ تم اس سے کیا لیتے ہو؟ تو کہا کہ یہ مجھے ایک اشرفی دیتا ہے اور یہ نماز کے لیے میں اس کی زنجیریں کھول دیتا ہوں. تو کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کے پاس اشرفیاں ہیں؟ کہا اشرفیاں تو نہیں ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے بعد یہ زمین پر ہاتھ مارتا ہے تو اشرفی نکل آتی ہے. اللہ. تو کہا کہ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا. میں نے دوسرے دن اس کے کپڑے پہنے غلام کے اور جا کر میں اس کی جگہ کھڑا ہو گیا. جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میری زنجیریں کھول دو، مجھے نماز پڑھنی ہے تو میں ایک اشرفی دوں گا. تو میں نے اسے اشارے سے ہی کہا کہ میں 2 اشرفی سے کم نہیں لوں گا. اس نے حامی بھر لی. میں نے زنجیریں کھولی. نماز پڑھنے کے بعد اس نے زمین پر ہاتھ مارا تو 2 اشرفیاں نکل آئیں. مجھے اس نے اشرفیاں دی، میں نے پھر اس کو باندھ دیا. جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے پھر اشارہ کیا کہ عصر کی نماز پڑھنی ہے، زنجیریں کھول دو. تو میں نے کہا 5 اشرفیوں سے کم نہیں لوں گا. اس نے پھر حامی بھر لی اور جیسے ہی نماز پڑھی ہاتھ مارا تو 5 اشرفیاں نکل آئیں. وہ 5 نہیں، پھر میں نے پھر باندھ دیا. مغرب ہوئی تو مغرب میں پھر اس نے اشارہ کیا. میں نے کہا 10 اشرفی سے کم نہیں لوں گا. اس نے پھر حامی بھر لی اور نماز پڑھی. نماز کے بعد ہاتھ مارا تو 10 نکل آئیں، پھر مجھے مل گئیں. کہا کہ جب عشاء کا وقت ہوا اس نے جب مجھے اشارہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ 20 اشرفیوں سے کم نہیں لوں گا. اس نے پھر حامی بھر لی. نماز کے بعد اس نے ہاتھ مارا، 20 اشرفیاں نکل آئیں. اشرفیاں لے کر آیا میرے پاس، میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا کہ میرا رب بڑا کریم ہے، اللہ. میں اس سے جو مانگوں گا وہ مجھے عطا فرمائے گا. کہا کہ جیسے میں نے سنا تو میں تو ہل گیا نا کہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی ہے. چنانچہ میں نے اس کی زنجیریں وغیرہ کھولی اور اس سے کہا کہ تم ہمارے یہاں بالکل آزاد ہو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، گھومو پھرو آرام سے رہو، اور چاہو تو ہم تمہیں تمہارے شہر چھوڑ دیتے ہیں. تو اس شخص نے اپنے شہر جانے کی خواہش کا اظہار کیا. چنانچہ میں نے ایک خچر منگوایا جانور، اس پر سامان وغیرہ رکھا اور اس کو بٹھایا اور اپنے 10 غلام اس کے ساتھ کیے اور اس سے کہا کہ اس کو خیریت کے ساتھ اس کے مقام پر پہنچاؤ. اور اس شخص کو ایک نشانی دی اور کہا کہ جب تم خیریت سے پہنچ جاؤ تو یہ نشانی واپس بھیج دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ تم خیریت سے پہنچ گئے ہو. چنانچہ وہ شخص جب سواری پر بیٹھا تو دعا دینے لگا کہ اللہ تعالی اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے. کہا کہ اس وقت اس کی وہ دعا سن کر میرے دل میں اسلام کا نور چمک اٹھا. خیر میرے غلام اس کو لے کر روانہ ہوئے. میرے شہر سے اس کے شہر کا جو راستہ تھا وہ 5 دن کا تھا. میرے غلام جو ہے وہ 6 دن واپس آ گئے. میں بڑا حیران ہوا اور ان سے پوچھا کہ تم کیسے جلدی آ گئے؟ تو کہا کہ ہم نے اس کو خیریت سے پہنچا دیا، یہ اس نے نشانی بھی دی ہے. میں نے نشانی دیکھی تو میں بھی حیران ہو گیا کہ یہ تو واقعی پہنچ گیا خیریت سے. تو میں نے اس کو کہا کہ تم کو تو 10ویں دن آنا تھا، تم آج کیسے پہنچ گئے؟ تو کہنے لگے کہ بڑا عجیب آدمی تھا، ہم جیسے ہی اس شہر سے نکلے آنن فانن اس کے گھر پہنچ گئے، اور جیسے ہی واپسی کا وقت ہوا کہ چونکہ اکیلے تھے تو 5 دن میں واپسی کا سفر ہوا. وہ شخص کہتا ہے کہ ان کی بات سنتے ہی میں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان دین الاسلام حق، اور پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر میں آ گیا. سبحان اللہ. کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں
بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا بندہ